الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى في مقام آخر هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت پیش کری۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو کثرت سے نماز پڑھو، اے ایمان والو کثرت سے روزے رکھو، بلکہ اللہ رب العزت نے بار بار تاکیداً کیا فرمایا؟ اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر جو ہے دل کے میل کچیل کو دور کرتا ہے، ذکر سے جو ہے انسان کو اطمینان اور ایک قلبی سکون ملتا ہے۔ ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کا ذکر جو ہے مومنوں کو جو ہے اطمینان اور قلب کے سکون کے باعث ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ذکر کی کتنی تسبیحات ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے کلیم تھے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے، تو اللہ رب العزت سے فرمایا اے اللہ مجھے کوئی ایسا ورد بتا دے جس سے میں تیرے بہت قریب ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، کوئی خاص ورد بتا دیجئے جو میں اکیلے پڑھا کروں۔ اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ یہ دنیا اور یہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ساری چیزیں ایک پلڑے میں لگ دیا جائے اور اخلاص سے پڑھا ہوا کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جھوٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اخلاص اور یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذکر سے جو انسان کو جو ایک دلی سکون ملتا ہے۔ اب ہمارے ہر چیز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم ہے۔ ہمارے چھوٹے بڑے بچوں میں یہ یقین اور یہ محنت ہونی چاہیے کہ ہر ایک بچہ ہر گھر کا نمازی قرآن پاک پڑھنے والے بن جائے۔ جیسی صبح فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سب گھر میں یہ فضا ہو، یہ ماحول ہو کہ سارے گھر والے، بڑا بھی چھوٹا بھی بوڑھے بھی عورتیں بھی سارے بچے، گھر کے بچے سب گھر والے کیا ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ قرآن پاک جو ہے کم سے کم جو ہے حافظوں کے لیے 3 پارے فرماتے ہیں اور ناظرہ والوں کے لیے 1 پارہ۔ کم سے کم روز کا اتنا معمول بنا لیں کہ روز جو ہے کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اسی طرح
ذکر و اذکار کا، ہر چیز کا ہمارا ٹائم ہوتا ہے نا کہ ہمیں صبح اتنے بجے جاب پہ جانا ہے، صبح اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے، اتنے بجے وہاں جانا ہے، تو اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ اوقات جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے خاص کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ ایسا نہیں ہو کہ آج ذکر کر لیا، کل ذکر نہیں کرا، آج قرآن پاک پڑھ لیا، کل قرآن پاک نہیں پڑھا۔ تو اللہ کے رسول اسی حدیث میں یہی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جو تھوڑا ہو مگر روزانہ ہو، پابندی کے ساتھ۔ جو اگر ہم اس کی عادت ڈالیں گے کہ قرآن پاک کی تلاوت گھروں میں کریں تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے گھروں میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریاں اور بری بلائیں گھر سے دور ہوئیں گی۔ آج جگہ جگہ یہی رونا ہے کہ گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، ہماری سیلریوں میں، ہماری آمدنیوں میں اتنی برکت نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کی وجہ یہی ہے کہ دین سے دوری ہے۔ ہم نے کتاب اللہ کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بس ایک زندان میں لپیٹ کر الماری پہ بطور برکت کے لیے رکھ دیا ہے، کھولتا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان بندہ صبح اٹھ کر موبائل سب سے پہلے چیک کرتا ہے۔ دن میں کتنی مرتبہ موبائل کھول آن آف کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سالوں سال ہو جاتے ہیں، کوئی اٹھانے کی توفیق نہیں کرتا۔ بڑی شرمندگی کی بات ہے، کل قیامت کے دن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت سے جو گناہ ہو چکے ہیں ان پہ نادم اور شرمسار ہو کر اس پر جو ہے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ ایسا نہ ہو کوئی آدمی ایسا مایوس نہ ہو کہ وہی یہ سوچے میں نے تو قتل بھی کرا ہے، میں نے شراب پی ہے، میں نے چوری کری ہے۔ نہیں، اسی شخص کے لیے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کرا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جتنے گناہ ہوئے ان پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ استغفار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں استغفار کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کوئی گناہ نہیں ہے وہ خود استغفار اتنا کثرت سے کرتے تھے، تو ہم لوگوں کو کیا ہوا جو ہم استغفار نہیں کرتے؟ استغفار کی بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرما رہا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم لوگ اپنے رب سے استغفار طلب کرو، بے شک تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، استغفار کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعاؤں کا کیا اہتمام ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بار بار کیا فرما رہا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ دعائیں کیا ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ساری بکریاں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں کہ فرمایا، اے میرے بابا جان مجھے بھی کچھ بکریاں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بکریاں چاہتی ہے یا دعائیں لینا چاہتی ہے؟ یہ تو دنیا کا سامان ہے، یہ تو ختم ہو جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کو کلمات سکھائے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ فرمایا جو شخص اس کو صبح و شام 3 بار پڑھ لے گا کوئی آفت اس کو نہیں چھوئے گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دعاؤں کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی حکمت ہے۔ گھر سے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعاؤں کا اور اس ذکر و اذکار کا یہ ورد رکھیں۔ مومن کی جو زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کا اثر جب ہوگا، یہ جب اس پر مسلسل محنت ہوگی، یہ انشاءاللہ انسان آہستہ آہستہ عادت ڈالنے سے ہی آہستہ آہستہ عادت ڈلتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں یعنی نامہ اعمال میں بہت وزنی ہیں، اور قیامت کے دن یہ شفاعت کا ذریعہ ہیں۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا آسان کلمہ ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت اور اس کے درمیان صرف ایک پردہ حائل ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا، رات کو بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم دعا نہیں پڑھتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق؟ یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع محل کی ہمیں سکھائی ہیں، بیت الخلاء سے لے کے بیت اللہ تک جانے کی۔ مگر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں افسوس کی بات ہے کہ ہمیں دعاؤں کا پتہ ہی نہیں، کون سی دعا کہاں پڑھنی ہے۔ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، سورج نکلنے کی دعائیں، سواری کی دعائیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس پر جب انسان آہستہ آہستہ کوشش کرے گا، یاد کرے گا یا کوئی کتاب لے لے، ویسے بھی تو ہم اپنے موبائلوں میں پیکج کراتے ہیں، جگہ جگہ فضول خرچی کرتے ہیں، یہ دعاؤں کی کتاب لے لیں، روزانہ پڑھے گا تو انشاءاللہ ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کی بلاؤں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے اور ناگہانی آفتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ سامنے سے گزرا، آپ صلی اللہ لوگوں نے اس کی تعریف فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی مذمت کری، مطلب اس کی تعریف نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ اب صحابہ جو تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر عمل پوچھ کے کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما دیتے بعد میں اس کی وجہ پوچھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کری تو آپ نے پوچھا واجب ہو گئی، 3 بار آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ فرمایا یہ نیک لوگ تھا، یہ نیک لڑکا تھا، یہ نیک بندہ تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا تھا، لوگوں میں اتنا نیک تھا کہ لوگوں نے جانے کے بعد بھی اس کی تعریف فرمائی، تو میں کیوں نہ اس کی تعریف فرماؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اس پر واجب ہو گئی۔ اور ایک دوسرا بندہ تھا جو گناہگار بندہ تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ٹالتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی مذمت بیان فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم اس پر واجب ہو گئی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کتنی افسوس کی بات ہے، یہ نہ سوچیں ہم دنیا سے چلے آئیں گے، یہ سوچیں ہم دنیا سے چلے جائیں، ہمارا یہاں سے جانے کے بعد بھی اچھے ناموں کے ساتھ، اچھے کاموں کے ساتھ تذکرہ ہو، تو بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت نے چند دن کی زندگی دی ہے، اور یہ زندگی گزر رہی ہے اور گزر جائے گی، اس کو گزارنا کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزر جائے گی تو بڑی اچھی بات ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں دوسری بات تو یہ ہے کہ ٹائم بہت مختصر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء جو ہے یہ مال وغیرہ میراث وغیرہ یہ چھوڑ کر نہیں مرتے، بلکہ انبیاء جو ہیں علم وغیرہ چھوڑ کر مرتے ہیں، علماء جو ہے اس کے وارث ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں علماء کرام کی قدر کریں، اور یہ مسجدیں جو ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، اس کو آباد ہی وہی کرتے ہیں جو اس کے محلے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ فضا قائم ہو، ہر نمازی سوچے میرے محلے والے میرے پڑوس میں نمازی نماز نہیں پڑھتے تو ان کو بھی میں نماز پڑھنے کی کوشش کروں۔ اگر ایک بندہ اگر ایسے کوشش کرے گا تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پوری مسجد بھری ہوئی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آج بندہ ہر چیز پر محنت کر رہا ہے، محنت نہیں کر رہا تو اپنے ایمان پر نہیں کر رہا، اپنے اعمال پر نہیں کر رہا۔ جیسے اعمال ہیں برے اخلاق ہیں، اسی اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، سخت رواج ہے، اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بڑا سخت ماحول ہے۔ اس ماحول کو کیسے تبدیل کریں گے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں؟ میں اور آپ ہی اس کی فکر کریں گے۔ ایک بندے کے پاس جائیں کہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں نماز پڑھ لو، نماز مومن کی معراج ہے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ باتیں بتائیں کہ سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا، قبر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور قبر جو ہے سب سے پہلی منزل آخرت کی سب سے پہلی منزل، اگر اس سے کوئی پار ہو گیا تو آخرت کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، اگر اس میں ہی کوئی پھنس گیا
تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آخرت کی پھر تمام منزلیں جو اس کے لیے بہت مشکل ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس کی محنت ہو کہ ہماری نماز جاندار شاندار کیسے ہو جائے، اس کے لیے علماء کرام سے پوچھ کر پڑھیں نمازیں کس طرح پڑھنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی نماز تھی، کس طرح نماز پڑھتے تھے، یہ مشق کریں۔ جیسے چھوٹے بچوں کو آج مدرسے کے اندر مشق کرائی جاتی ہے کہ رکوع اس طرح کرنا ہے، سجدہ اس طرح کرنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، اس طرح ہماری نماز پہ مشق ہو۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اور آج سے یہ عہد کر لیں کہ بس اب جمعے کی نماز پڑھی ہے اور انشاءاللہ بسر کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز پڑھیں گے، یہ فکر نہ ہو کہ ابھی آئندہ جمعے کو آئیں گے، اگلے جمعے کو آئیں گے، یہ فکر نہ ہو۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں جب انشاءاللہ عزم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیں گے، اس کی مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ پاک ہم سب کو نماز با جماعت 5 وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے محلے والوں کو اور سب کو نمازی بنا دے۔ ہمارے گھروں میں بچوں میں یہ فضا قائم ہو جائے کہ گھر کا ایک بچہ قرآن پاک پڑھے، ذکر و اذکار کی تلاوت کرے اور 5 وقت کا پکا سچا نمازی ہو جائے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت جو کہا ہے سنا، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔